من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26 اور 27 نمبر کی آیت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ہر ایک کا ایک وقت متعین کیا ہے. جیسے اس کا وقت ختم ہو جائے گا وہ چیز خود بخود فنا ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ جاندار بے جانوں کے اندر بھی اللہ نے اصول رکھا ہوا ہے. درختوں کی ایک عمر ہوتی ہے، جب اس کی عمر ختم ہوتی ہے اگر کوئی انسان اس کو کاٹتا ہے نہیں کاٹتا تبھی وہ سکڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، گر جاتا ہے. ہر چیز کی اللہ نے عمریں متعین کی. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں سب سے کم ہیں. آپ نے خود نہیں دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں رہے. ویسے آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال الا 50 عامہ، اس 50,000 سال کے اعتبار سے ہم حساب لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 100 سال کی عمر عطا کرے اس دنیا میں تو اس 100 سال کو آپ 50,000 سال میں ڈیوائڈ کر لیجئے، مشکل سے 2 منٹ یا 2.5 منٹ کی زندگی ہوتی ہے. اگر 100 سال کی عمر کسی کو مل گئی تو آخرت کے ایک دن کے اعتبار سے دنیا کی 100 سال کی عمر 2 منٹ یا 2.5 منٹ کی زندگی ہوتی. اس امت میں سب سے زیادہ عمر جس نے پائی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 250 سال کی عمر رہی. اس کے بعد کسی کی عمر اتنی لمبی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر فنائیت رکھی ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے، کوئی انسان اس میں تکبر کر ہی نہیں سکتا، غرور کر ہی نہیں سکتا، جاہو جلالی بتا ہی نہیں سکتا، سینہ تان کر چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر فنائیت ہے. ایک عیب ہے اس کے اندر بہت بڑا. ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا اور محل بنا کر اعلان کیا. اس نے اپنے جتنے اخراجات لگانے تھے دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ اور انجینئر کو بلا کر کہا اس میں کوئی عیب نہیں رہنا چاہیے. اتنا خوبصورت اور عالیشان محل بنایا، بنا کر اعلان کیا کہ جو اس میں عیب نکالے گا اس کو جتنا محل بنانے میں خرچ کیا اتنی رقم انعام دی جائے گی. تو مفت میں انعام مل رہا تو لائن لگ گئی سب جگہ سے، لوگ آنے لگے، دیکھنے لگے. کہا کہ اس کے اندر تو ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے. ایک فقیر تھے جھولی لٹکائے ہوئے، وہ گئے، کہا اتنا بڑا عیب ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا اس کے اندر. کبھی کبھی فقیر بھی بہت بڑا عقل مند ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا بڑا عیب ہے اس کے اندر. تو لوگوں کو ایسا لگا کہ اس کو نظر آئے یہ کما جائے گا، تو سب کی نظر ان کے اوپر جم گئی. تو کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کرا دو، میں بتا دیتا ہوں اتنا بڑا تو عیب ہے، آپ کو نظر نہیں آج تک؟ بولے نہیں نظر آیا. کہا ٹھیک ہے. جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ نے اتنا سب خرچ کیا ہے
اتنا عالیشان محل بنایا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی بہت بڑی کمی رکھی ہے آپ نے۔ اس نے کہا کیا؟ کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، اس کا آنے کا راستہ جو ہے وہ آپ بند نہیں کر پائے، سارے راستے کھلے ہیں، اور راستہ بند کیا ہے آپ نے، اس کے لیے کوئی راستے کی ضرورت ہے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تم برجوں کے اندر، ٹیلوں کے اندر چھپ کر بیٹھے ہو، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ کر تمہیں دبوچ لے گا۔ اس کے عقل میں آ گیا کہ یہ تو اس نے عجیب بات لے کر ہے، کیونکہ ان کی بات آخرت کی ہوتی ہے، دنیا کی ہوتی نہیں ہے، ماوراء العقل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت جو ہے ذو الجلال والاکرام، اللہ جو یہاں فرمانے کہ بڑی عظمت والا خدا ہے، بڑی عزت والا خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، سلطنت والا، بادشاہت والا، حکومت والا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی خدائی کیا ہے۔ خدا کے بارے میں تم سوچ سوچ کر جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ ہماری رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی، کیونکہ سارے دنیا کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ جیسے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جب معراج میں گئے بھائی مسجد نبوی سے، یعنی یہ حرم مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں اور مسجد اقصیٰ گئے ہیں، وہاں جا کر پھر انبیاء سے ملاقات کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، انبیاء سے بات چیت ہوئی ہے، وہاں سے پھر آپ نے آسمان کا سفر کیا اور ساتوں آسمان پر گئے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، بار بار آنا جانا، 50 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو 50 نمازیں فرض کی تھی 5 کم کی، اللہ کے رسول بار بار آتے گئے جاتے گئے، پھر واپسی میں سب سے ملاقات، جنت کا دیدار، جہنم کا منظر، اتنا سارا وقت نکلا۔ جب زمین پر آئے تو گھر کے دروازے کی کنڈی کا تالا ہل رہا تھا، اور جہاں وضو کرے تو پانی چل رہا تھا۔ یہ بات تعجب کی تھی کہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ دنیا کا نظام میں نے آپ کے لیے بنایا، آپ دنیا میں نہیں تھے تو میں نے سارے دنیا کے نظام کو روک کر رکھا تھا۔ درخت کا پتا جہاں تھا وہیں تھا، سمندر کا قطرہ جہاں تھا وہیں تھا، ندی جہاں تھی وہیں تھی، جو وضو کا آپ کا پانی تھا جہاں تھا وہیں تھا۔ فرمایا یہ سارا نظام جو چل رہا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کتنے پیارے ہیں۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑا عہدہ اللہ نے کسی کو دے دیا، پورے دنیا کی سلطنت اس کے پاس آ گئی، پوری دنیا کی حکومت، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک۔ غریبوں کا تو کوئی کلاس ہی نہیں وہاں پہنچنے کا، کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا ہے۔ میرا اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، بڑا قدرت والا ہے، وہ بڑا اعلان کرنے والا ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، سارے بادشاہ فقیر بھکاری ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم وائٹ ہاؤس میں بیٹھو، تم پارلیمنٹ میں بیٹھو، تم جس عہدے پر بیٹھے ہو بیٹھو، لیکن تم سب میرے در کے بھکاری ہو، یہ اللہ نے صاف فرمایا ہوا ہے۔ تو ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے تو ایک غریب کو اگر وہاں جانا ہے تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مالدار نہیں پہنچ پائے گا تو غریب کہاں سے پہنچے گا؟ لیکن میرے اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آجا ادعونی استجیب لکم، میں خدا بیٹھا ہوا ہوں، میرے دینے کا انداز الگ ہے، میں تمہارے مانگنے کے اعتبار سے میں عطا کرتا ہوں۔ بھئی ایک بڑے انسان کے پاس آپ جا کر یوں کہہ دو نا، مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا 1 روپیہ دے دو نا، وہ آپ کو گردن پکڑ کر باہر نکالنے کہے گا کہ نکالو اس کو، بے عزت کرنے آیا مجھے، سب کے سامنے 1 روپیہ مانگتا ہے، مجھے شرم نہیں آتی ہے اس کو، میں اتنا بڑا عہدہ لے کر بیٹھا ہوں، مجھے ذلیل کرنے آیا ہوا ہے۔ میرا اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ چل رہے ہیں، راستے میں چپل ٹوٹ گئی، کہا اللہ میری چپل ٹوٹ گئی۔ میرے اللہ کو پیار آتا ہے، برا نہیں لگتا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ میرے اللہ کو ترس آتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا، وہ بھی چپل ٹوٹنے کے اوپر مجھ سے مدد مانگی ہے۔ چل رہا ہے، گاڑی خراب ہو گئی، اللہ میری گاڑی خراب ہو گئی۔ 2 بار مانگا، اللہ بڑا خوش ہو کر دے رہا ہے، کہا اس کی گاڑی خراب ہو گئی، مجھ سے مانگا ہے، اللہ مدد بھیجے گا۔ 3ری بار مانگا، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے دیکھو یہ میرا بندہ بار 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 مجھ سے مانگ رہا ہے، فرمایا میرا قریبی بندہ ہے، اس کو میرے قریبی بندوں میں شامل کر لو۔ 4تھی بار مانگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اب اس نے 4تھی بار مجھ سے مانگا ہے، فرمایا اس کو دے بھی دو اور ساتھ میں ولی بھی بنا دو، ولایت کا تاج بھی پہنا دو۔ اللہ اکبر۔ تم دنیا والوں کے پاس جاؤ، 1 بار جاؤ دے دے گا، 2ری بار جاؤ منہ چڑھائے گا، 3ری بار جاؤ گے تانا دے گا، اور 4تھی بار واپس بھگا دے گا آپ کو۔ دنیا والوں کا اصول یہی ہے،
میرے اللہ کا اصول یہ نہیں. اللہ کا اصول یہ ہے کہ بار بار آؤ اور لے کر چلے جاؤ. اچھا دنیا والوں کا اصول کیا ہے؟ میری تعریف کرو گے تو دوں گا، میری برائی کرو گے تو دینا بند کر دوں گا، میرے اپنوں کو دوں گا. یہی اصول ہے نا دنیا والوں کا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہودیو آ جاؤ، نصارہ آ جاؤ، مجوسی آ جاؤ، مشرکو آ جاؤ، سب آ جاؤ میرے دربار سے لے کر جاؤ. تعجب کی بات ہے کہ کچھ بھی نہ لاؤ اور سب کچھ لے کر چلے جاؤ. یہ عظمت والا خدا ہے. ہم نہیں پہچان پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے. وہ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ایک سیکنڈ ہم سے غافل نہیں ہے. ایک سیکنڈ ہم سے غافل نہیں ہے. اگر اللہ ایک سیکنڈ بھی غافل ہو جائے، ایک سیکنڈ ہم سے نظر کرم ہٹا لے تو ساری دنیا موت کی گھاٹ اتر جائے. ایک سیکنڈ اللہ ہم سے غافل نہیں. ہم گناہ کر کر کے سو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کر رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، نام سنا ہوگا آپ نے. ایک دن ندی کے کنارے عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اچانک بہت بڑا بچھو سامنے نکل آیا. تو بچھو جو ہے پانی پر چلنے لگا. بچھو کی عموماً عادت ہوتی ہے وہ پانی پر نہیں چلتا ہے، وہ چلنے لگا. تو کہنے کہ یہ پانی پر کیوں چل رہا ہے؟ اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے. اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے وہ چل رہا تھا پانی پر اور یہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ اس نے ندی پار کر لی، انہوں نے بھی ندی پار کر لی. جب ندی پار کری تو اور تیز دوڑنے لگا، یہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. کہا آگے جا کر ایک گھمسان گھاس تھا اور ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک انسان پڑا ہوا تھا اور شراب پی کر اسے منہ سے گندی گندی بھپکیاں نکل رہی تھی، گندی بدبو آ رہی تھی اور ادھر سے ایک سانپ آ رہا تھا اس پر حملہ کرنے کے لیے. تو میں بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ دوڑ کر گیا اور اس پر حملہ کرنا ہی تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے بچوں نے سانپ پر حملہ کر دیا اور سانپ کو ڈھیر کر دیا اور بھی نکل گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تعجب تیرے اللہ تیری قدرت پر، بندہ گناہ کر کے سویا ہے اور تو جاگ جاگ کر اس کی حفاظت کر رہا ہے. ہم خدا کی قدرت کو تو سمجھے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. ہمیں اتنا بھی، میں ذرا جملہ کڑک استعمال کر رہا ہوں معاف کیجیے، ہم اتنی بھی حیا اتنی بھی شرم ہمارے اندر نہیں ہے کہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس وقت بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا بلاوا آ گیا ہے. تو میں سارے کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بستر چھوڑ دو، نیند چھوڑ دو، میرے اللہ کا بلاوا آ گیا. اللہ اکبر. اس بندے نے جو اللہ اکبر کی صدا لگائی ہے نا، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ مؤذنوں کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اس بندے نے میرا نام لے کر سب کو پکار کر دعوت دی ہے. آنا نہ آنا تیرے مرضی کی بات تھی، تیرے کان تک دعوت تو پہنچ چکی تھی. بہرحال ذوالجلال والاکرام اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے نا. اس سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ اللہ جتلا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بھئی اللہ کا تو ایک بار کہنا کافی تھا، 31 بار کیوں جتلا رہا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے کاروبار دیا، میرے بندے میں نے تجھے صحت دی، میرے بندے میں نے دنیا میں کیا چیز نہیں تجھے عطا کرائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتوں کا تو شمار نہیں. یہ ممکن ہے کہ زمین کے ذرات کو ایک انسان شمار کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے، یہ ممکن ہے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہے، یہ ممکن ہے سمندر کے قطروں کو گن سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تو شمار کر سکے. کہ تو پیر کے ناخن سے سر کے بال تک جتنے اللہ نے اعضاء دیے نا، ان اعضاء کو تو شمار نہیں کر پایا آج تک. انسان کو اپنے سر کے بال معلوم نہیں کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. بہت ساروں کو تو منہ کے اندر دانت کتنے ہیں وہ پتہ نہیں ہے. جب گر جاتا ہے تو وہ یاد رہتا ہے کہ ایک دانت گر گیا میرا ہے، اس کی قدر کبھی نہیں آج تک، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے نا. سورج ایک اللہ کی نعمت ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لے اگر ساری دنیا مر جائے، اس پر نہ چرند نہ پرند نہ انسان نہ حیوان نہ جانور کوئی باقی نہ رہے، سورج کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے، چل رہا ہے اپنے حساب سے چلے گا. اچھا سورج نہ نکلے ہم نہیں جی سکتے، ہماری زندگی اللہ نے اس کے اوپر منحصر فرمائی. چاند اگر نہ نکلے ہم جی نہیں سکتے. ساری دنیا مر جائے چاند کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر چاند نہ نکلے
تو تمہارے ہڈیوں میں جو گودا بنتا ہے، جانوروں کی ہڈیوں میں جو گودا بنتا ہے، انسان کے بدن میں جو خون پیدا ہوتا ہے، پھلوں میں جو رس پیدا ہوتا ہے، پھولوں میں جو رنگت پیدا ہوتی ہے، وہ سب اللہ چاند کی برکت سے ڈالتا ہے۔ اگر چاند نہ نکلے یہ ساری چیزیں بے مزہ ہو کر رہ جائے گی۔ ہوا نہ چلے، ساری دنیا مر جائے، ہوا کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اچھا ہوا نہ چلے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ابھی چل رہا ہے نا آکسیجن کا معاملہ، دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ نے کہا ہے کسی کو کہ بھئی تجھے 24 گھنٹے آکسیجن دے رہا ہوں فری آف چارج میں، تجھے روزانہ رات میں 100 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی ورنہ میرا آکسیجن بند کر دوں گا۔ اللہ نے کہا ہے کبھی؟ نہیں کہا۔ قدر ہو رہی ہے نا، ابھی ایک ایک منٹ کی قدر ہو رہی ہے، ایک ایک لمحے کی قدر ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہوا دی ہے اور فری آف چارج رکھا ہوا ہے۔ مشرک ہو تم بھی لے لو، کافر ہو تم بھی لے لو، غدار ہو تم بھی لے لو، نمک حرام ہو تم بھی لے لو، بے نمازی ہو تم بھی لے لو، روزہ نہ رکھنے والے تم بھی لے لو، تراویح نہ پڑھنے والے تم بھی لے لو، سب لے لو، میری ہوا عام ہے، سارا آکسیجن لے لے۔ اللہ نے کوئی چارج تمہارے اوپر رکھا نہیں ہے، صرف اتنا کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اس نماز میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں، سارے بے نمازی بن جائے، اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ تو ہم اللہ کی قدرت کو سمجھے کہ اللہ تیری قدرت کیا ہے، اللہ تیری نعمتیں کیا ہیں، ہم نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دن درخواست کی کہ اللہ مجھے تیرے نیک بندے کو دیکھنا ہے اور ملنا ہے۔ اب نبی سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں ہو سکتا ہے اس دور میں، اگر نبی ہیں تو نبی کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، وہ آخری ہے۔ درخواست کی کہ اللہ مجھے تیرے نیک بندے سے ملنا ہے، جو بھی میرے امت میں نیک ہوگا اس سے مجھے ملنا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ فلاں فلاں پہاڑی کے اوپر میرا ایک نیک بندہ ہے، اس سے مل لو۔ تو گئے، تلاش کیا، کوئی نظر نہیں آیا، اللہ کا نظر نہیں آ رہا کہ اور آگے بڑھو۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک بالکل گھمسان درختوں کے بھی درخت تھے اور گھاس تھا، اور ایسی جگہ کہ انسان کو جانے کے لیے ڈر لگ جائے، تو وہاں دیکھا ایک گھمسان درخت تھا اور درخت کے بازو میں گھاس تھا، اس گھاس کے اندر درخت کی جڑ میں آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ الحمد علی نعمائہ والشکر علی احسانی، الحمد علی نعمائہ والشکر علی احسانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اللہ اس کے پاؤں نہیں ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ جب اللہ کا ذکر کر رہا تھا نا، اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا، تو جب اس کے منہ میں نظر پڑی تو منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ بھائی تمہارے چلنے کے لیے پاؤں نہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں، چبانے کے لیے دانت نہیں ہے، تو تم کون سی بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ الحمد علی نعمائہ والشکر علی احسانی، کون سی بات پر تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ عیسیٰ، آنکھوں سے دکھتا تو نہیں تھا، آواز سے پہچان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ کہا عیسیٰ، اگر اللہ مجھے پاؤں دے دیتا، اللہ مجھے ہاتھ دے دیتا، اللہ مجھے آنکھیں دے دیتا، اللہ مجھے دانت دے دیتا، لیکن اللہ اگر زبان نہ دیتا تو میں اس کا ذکر کس چیز سے کرتا؟ بس اس نے زبان دی ہے، اس کے اوپر اس کا شکر ادا کر لوں، اور کروں گا، مرتے دم تک کروں گا، اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ تو ایک نعمت پر بھی بندہ مسلسل شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کھا کر سوئے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور کبھی ہم نے باہر اعلان کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا، اور بھوکے رہے تو کتنے جگہ اعلان ہوتا ہے، جو ملا اس کا جب تو بھوکا ہوں یار، بھوک لگی ہوئی ہے، کیوں؟ شکوہ شکایت کر رہا ہے، کھانے کے بعد کبھی نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے کھلا دیا، اللہ کا احسان ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہوا سانس لینے کے لیے ہوائیں دے رہا ہے، چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتیں دے رہا ہے، اللہ نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، اللہ نے عرش آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اللہ نے ستاروں کو ہمارے لیے قمقمے بنائے، اللہ نے چاند اور سورج کو بڑے بڑے قمقمے بنا دیے، روشنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں، یہ ہوا کو اللہ نے ہمارا خادم بنا دیا، سمندروں کو ہمارا خادم بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ میرا خدا ہے دینے والا۔ تو میرے دوستو، ہم خدا کی قدرت کو سمجھے کہ بڑا باعظمت ہے، لیکن وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کو تانا۔ ایک 80 سال تک ایک بوڑھے نے گناہ کیا ہے، 80 سال تک اس نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، دولت تھی، اولاد تھی، پرواز کر رہا تھا، ترقی تھی، سب کچھ تھا، اسے اللہ کبھی یاد نہیں آیا۔ اولاد پرواز کر گئی، جوانی ختم ہو گئی،
اور کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اعضاؤں نے جواب دے دیا اور اولاد ہاتھ سے نکل گئی، کہا جا بوڑھے تو تیرا کام کر لے، کوئی پوچھنے تیار نہیں ہے۔ یہ بوڑھا انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر اب آتا ہے اللہ کے پاس، کہا اللہ اب کس منہ سے تیرے پاس آ جاؤں، 80 سال تو میں نے کبھی تجھے پوچھا نہیں، جب دنیا میں مجھے سب پوچھنے والے تھے، میرے بازو یہ طاقت مضبوط تھی، میرا خون گرم تھا، اس دن میں نے تجھے کبھی یاد نہیں کیا ہے، اللہ میں آج تیرے دربار میں کیا منہ لے کر آ رہا ہوں۔ اللہ میرا 80 سال کے نافرمان کو بھی تانا نہیں دیتا کہ 80 سال کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا میرے دربار میں، نہیں، اللہ فرمایا میرا خوش ہو، چلو میرے بندہ آج تو میرے دربار میں آ گیا، آج تو آ گیا نا میرے دربار میں۔ میرے اللہ کی ذات یہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو سمجھے، اللہ کی قدرت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائے ان نعمتوں کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، کتنی بابرکت شخصیت ہے، کتنا قدرت والا خدا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا ساری دنیا اس کے لپیٹ، اس کے عذاب کے لپیٹ میں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج تک کسی کو وائرس نظر آیا کسی کو نظر نہیں، چھپ گئے نا گھروں میں، بڑی بڑی سلطنت، بڑی بڑی حکومتیں اور مجھ کے اوپر لیمبو رکھنے والے، سپر پاور طاقت کے دعوے کرنے والے چھپ گئے گھروں میں، بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے میرے لشکر سے تم لڑ نہیں سکتے ہیں، میرے قدرت کے سامنے تم دم نہیں مار سکتے ہیں، میری قدرت کیا ہے تم نہیں سمجھ میں آئے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ میرا خدا باقی رہے گا جو عظمت والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بس ساری چیزیں فنا ہیں، صرف اس اللہ کے اوپر فنائیت نہیں ہے۔ تو ہم اس خدا کی قدرت کو سمجھے جو بے غرض ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے محبت میں کوئی غرض نہیں ہے۔ ماں محبت کرے گی، اس کے پیچھے غرض ہے، بڑھاپے میں بیٹا میرا سہارا بن جائے گا۔ باپ محبت کرے گا، اس کے پیچھے غرض ہے کہ بڑھاپے میں بیٹے میرے سہارا بن جائیں گے، ہم بستر پر پڑے رہیں گے تو یہ ہمیں کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، دوا دلائیں گے۔ ایک استاذ اپنے شاگرد سے محبت کرے گا تو استاذ کے دل میں غرض ہوگی کہ یہ آگے چلے گا تو میرا نام ہوگا۔ ایک پیر اپنے مرید سے محبت کرے گا، اس میں بھی غرض چھپی ہوئی ہے، ہر چیز میں غرض چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ بے پناہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بے غرض کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور بے غرض محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی ہم سب قدر کریں اور اللہ سے محبت مانگے، بغیر مانگے یہ چیز ملتی نہیں، بہت بڑی چیز ہے، جس کو مل گئی۔ جب اللہ کی محبت مل گئی نا تو پھر دیکھو سجدہ، پیشانی سجدے میں ڈال دو، سر جھکا دو، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے سر اٹھانا ہی نہیں ہے، مجھے سر اٹھانا ہی نہیں، بس سجدے میں پڑا، اتنا مزہ آ رہا ہے سجدے میں کہ مجھے سر اٹھانا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ کب مسجد سے باہر نکل جاؤں، جیل خانے سے چھٹکارا مل گیا۔ ابھی ہمیں رمضان کے اندر تراویح گھنٹہ سوا گھنٹہ کی تراویح اتنی مشکل جاتی ہے جیسا سر پر پہاڑ اٹھا لیا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری کیفیتیں ہیں، بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو تازگی نصیب فرمائے اور اس کے خدا کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔